جب بھی جنت کی آیات سنا کریں یا جہنم کی آیات سنا کریں، خلوص کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، کانشیس ہو کے جنت سنتے ہوئے جنت مانگ لیا کریں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. جو عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہتے ہیں اللہ مجھے تیری جنت چاہیے، جو تم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے نا سب سے، وہ مجھے چاہیے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 مرتبہ اللہ سے خلوص کے ساتھ جنت مانگی، فیشن نہیں مانگی، کیا مانگی؟ جنت مانگی، جنت مرزا نہیں مانگی. اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ سے جنت مانگتا ہے اور جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے اس کے نصیب میں لکھ دیجیے. ہم جنت مانگ رہے ہیں، جنت ہمیں مانگ رہی ہے کہ ہاؤ بیوٹیفل، یہ مجھے مانگتا ہے. مطلب وہ ڈبل سائیڈڈ محبت ہو جاتی ہے اس ٹائم جنت کو ہم سے. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا جو جہنم سے دن میں 3 مرتبہ، صرف یہ نہیں کہ دعا مانگے بلکہ اپنے اعمال بھی سیدھے ہیں اس کے، 3 مرتبہ جس نے خلوص کے ساتھ کانشیس لیول پہ کہا اللہ مجھے اپنے جہنم سے بچا دیجیے، تو پھر جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے خلاصی نصیب فرما دیجیے. تو روز صبح اٹھ کے، اس لیے ہمارے صبح کے اذکار میں صبح شام جو ہے نا، اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار، فجر کی نماز کے بعد 7 ٹائم اور مغرب کی نماز کے بعد 7 ٹائم رسول اللہ کا مستقل مسنون ذکر تھا. اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ جنت کا شوق تمام شوقوں پہ غالب فرما دے اور جہنم کا خوف تمام خوف پہ غالب فرما دے. چلیں اب اس کے بعد جنت و جہنم بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، کچھ بیک ٹو بیک کوسچنز ہیں. غور سے سنیے گا یہ سوالات اور اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ میں ہوں گی اللہ کے سامنے، مجھ سے یہ پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گی. یہ کچھ بڑے ہی الارمنگ سے کوسچن ہے. کیا سوال ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں دکھتے ہو کہ میری پیداوار ہو؟ کیوں نہیں دکھتے ہو کہ میری مخلوق ہو؟ ایک گھڑی کو کسی نے ڈیزائن کیا تو گھڑی کی بات، گھڑی اس آنر کے حساب سے چلتی ہے. اے ایم پہ فٹ کر دیا، پی ایم پہ فٹ کر دیا، 24 گھنٹے پہ فٹ کر دیا. آپ کا موبائل ہے، آپ کی مرضی سے اس کے الارم بجتے ہیں. میں نے تمہیں اوپر سے نیچے تک ادیبہ بنا کے کھڑا کر دیا، یہ تمہارے جسم پہ میرا کیوں نہیں حکم چلتا؟ نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم گواہی کیوں نہیں دیتے ہو کہ تم میری بندی ہو؟ نہ تمہارا لباس دیکھ کر پتہ لگے، نہ تمہارے معاملات دیکھ کر پتہ لگے، نہ تمہاری خوشی میں کوئی آئے تو پتہ لگے کہ تم کہیں سے تو اللہ کا سگنیچر نظر آؤ. اصل میں جو انسان ہے یہ اللہ کا چلتا پھرتا سائن بورڈ ہے. لیکن آج انسان کو انسان کا ہی غلام دیکھتا ہے بندہ، رب کا غلام نظر نہیں آتا. ایک شادی ہے تو سمدھیانوں کی جتنی بات مانی جائے گی اتنا اپنے رب کی بات نہیں مانی جائے گی. تو اللہ کا ایک شکوہ ہے، یہ کیا ہے؟ بنایا ہم نے تم کو، مشکل میں آتے ہیں ہمارے پاس تو دکھتے تو نہیں ہو ہمارے والے. کہاں سے دکھتا ہے تمہارا انداز؟ فلولا تصدقون. کبھی تم نے غور کیا، افرأیتم، کبھی تم نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ سبحان اللہ. اتنی رات کے اندھیرے میں 3 پردوں میں یہ نطفہ جو ایک مرد کے جو ہے نا منی داخل ہے، عورت کے رحم میں اسٹور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کیا بنا کے کھڑا کر دیا اس میں سے؟ ہمیں ایک خوب اندھیرے کا کمرہ دیا جائے، ایک پینسل دی جائے، ایک کینوس دیا جائے، بولا جائے ایک سائز کی آنکھیں بنا دو، صرف ڈرا کر دو. ہم نہیں کر سکتے. ایک سائز کے کان بنا دو، ایک سائز کا سرکل بنا دو، کچھ نہ کرو ادی بھائی ایک برابر. ہم نہیں بنا سکتے شدید اندھیرے میں. اللہ یہاں اتنے اندھیروں میں ایسی پرفیکٹ آئیز بنا رہا ہے، ایسی پرفیکٹ نوسٹرلز بنا رہا ہے، ایسے پرفیکٹ دائیں بائیں جو اللہ تعالیٰ کان بنا کے دے رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے بچہ تم نے بنایا تھا یا جب بن کے بچہ باہر گیا ہو؟ یہ تو ابا پہ، یہ تو میری دادوں پہ، یہ تو میری اماں پہ، اس کو تو میں انجینئر بناؤں گا، اس کو تو میں فلاں. جس نے تمہیں یہ دیا، جس سے تم نے یہ مانگا، جس نے دن رات تم سو رہی تھی، اس کے ایسے خاموشی سے ایک بچہ کیسے گرو کرتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ 9 مہینے تک وہی پانی اس کی زندگی ہوتا ہے اور چند دن اوپر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ گل گیا اس پانی میں. یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو یہ پانی اس کی لائف تھا اور اب کہتے ہیں کہ سیپٹک پھیل گیا. اس کے اندر اتنی دیر پانی ملا، اس کی باڈی گل گئی، اس پہ اسکریچز آ گئے. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تیسرا چوتھا ماہ لگتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کھانا تیار بالکل سینوں میں. انہی ہڈیوں سے کیلشیم نکلتا ہے، انہی ہڈیوں سے اللہ دانت سے کیلشیم لے کر جو نا ماں کے سینے میں اس کی خوراک بھر رہا ہوتا ہے. اتنی سارا اہتمام اس بچے کے لیے کیا تھا، بڑا ہو کے وہ کیا بنے؟ ماڈل بن جائے، سنگر بن جائے، آرٹسٹ بن جائے، اورینٹلسٹ بن جائے، جا کے قرآن پہ تنقیدیں چھانٹے. کتنا اللہ کا انداز ہے کہ تم نے کیا کیا. ایک دائی بچے پیدا ہونے میں عورت کی ہیلپ کرتی تو کہتی بتاؤ سوٹ دو گی مجھے؟ اللہ نے بندہ بنا کے تمہیں دے دیا. گولڈن آئیز، گولڈن بال. تم نے بیٹی مانگی بیٹا دیا، بیٹا مانگا بیٹا دیا، بیٹی مانگی بیٹی دی. اور اگر وہ چھوٹا بچہ تھا تمہارا تو آپ میں سے جو یہاں لیکٹیشن کے پیریڈ سے مدرس گزری ہیں، جب ہمارا بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں تو بالکل پتلا پانی جیسا دودھ ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے وہ جو پتیلی دھو کے نہیں استعمال ہوتا پانی، وہ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا جاتا ہے، 5واں مہینہ 6واں مہینہ، اللہ کے حکم سے ہمارا دودھ کیسے گاڑھا ہو جاتا ہے. یہ کس نے اندر یہ مشینریاں لگائی ہوئی ہیں اور اٹھا کے یہ پیارا سا بچہ بنایا. کیا کیا؟ اور تو تم نے کہاں کھپا دیا. سب کی پہچان کروائی، امی ہے، یہ نانو نہیں کروائی تو بچوں کو اللہ کی پہچان نہیں کروائی. اللہ سے نہیں جوڑ سکتی آج کی مائیں. تو اللہ کہہ رہی ہے یہ بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا. موت کے لیے کوئی اسپیسیفک عمر نہیں ہے. 2 ماہ کا بھی چلا جاتا ہے، 200 سال کا بھی چلا جاتا ہے، 20 سال کا بھی چلا جاتا ہے. موت تقسیم ہے، کس کو کب کہاں ملے گی. جب سے مجھے ڈیزائن کیا گیا ہے، جب سے مجھے زندگی دی گئی ہے، ایک ڈائریکشن سے میری زندگی چل رہی ہے، دوسرے ڈائریکشن سے میری موت چل رہی ہے. جس اسپیڈ سے میں زندگی گزار رہی ہوں اس اسپیڈ سے میں کس کے قریب جا رہی ہوں؟ موت کے. یہاں سیلیبریشن ہی نہیں ختم ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے سالوں سے عورتیں قرآن سن رہی ہیں. اچھا برتھ ڈے منانا گناہ تو نہیں ہے نا؟ اچھا چھوٹے لیول پہ تو بنا سکتے ہیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کا بچہ ہر 1 سال گزرنے کے بعد 365 دن گزار کے اپنی قبر سے اور قریب ہو گیا. آپ سے جدا ہونے میں اور اس کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. ہاں اس کی تیاری ہو چکی ہے تو روز سیلیبریشن کرو. اور ہمیں پتا ہے ہماری نہیں ہوئی تو ان بیچاروں کی ہم نے بھی کہاں کروائی ہوں گی. ہماری آج کل کی مائیں تو اکاؤنٹ سے نیچے ہی نہیں آتی اپنے فیس بک اور انسٹا سے. یہ کہاں تیاریاں کروائیں گی بچوں کو.
تو مسلمانوں کے لیے سیلیبریشن نہیں ہے پیاری بہنوں، نہ برتھ ڈیز ہیں نہ اینیورسریز ہیں. اسلام میں ایک ہی ایونٹ کو ہر سال سیلیبریٹ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، الا یہ کہ جیسے اللہ نے حج رکھ دیا، رمضان رکھ دی، ایئرلی پلان جو چیزیں اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان موت تقسیم کر دی، وہ بچے کو بھی آ جائے گی، بڑے کو بھی آ جائے گی، درخت پہ بیٹھے ہوئے کو بھی آ جائے گی، اور زمین میں گھسے ہوئے کو بھی آ جائے گی. اللہ اکبر کبیر. اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری شکلیں بدل دے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. ایک اور کیا اختیار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر چاہیں تو ہم تمہارے چہروں کو ایسے مسک کر دیں. ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ ہم چاہیں تو تمہیں یہیں کہ یہیں کچل کے رکھ دیں، ہم چاہیں تو بیچ سمندر میں تمہیں پکڑ کے رکھ دیں. مطلب کہاں بھاگ رہے ہو، کتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ تم پہ کسی کا اختیار ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم چاہیں تو تمہارے چہرے کیا کہ کیا بنا دیں. باقاعدہ پچھلی قوموں کے چہرے فولڈ کر دیے جاتے تھے، ان کا فرنٹ ان کا بیک بنا دیا جاتا تھا. باقاعدہ چہرے بندر اور خنزیر کے بنا دیے جاتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں، جہاں آج مدینے میں مسجد غمامہ موجود ہے، بالکل مسجد نبوی کے پاس، یہ وہ مسجد ہے، اس کو غمامہ کہتے ہیں بادل کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور آ کے کچھ دعا کر رہے تھے تو بادل نے ان کے اوپر سایہ کر لیا. اور دعا کیا مانگی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 دعائیں مانگی تھی. ایک یہ مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اکٹھا مت ہلاک کرنا، جیسے پوری قومیں برباد ہوئی نا، تو آج بھی وہ قیامت تک بھی اکٹھی نہیں ہلاک ہوں گی، الا یہ کہ قیامت آ جائے، پاکٹس میں ختم کیا جائے گا ان کو. پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے چہرے مت بدل دینا ان کے جرموں کی وجہ سے، جیسے پچھلی قوموں کو قردۃً آپ نے بنا دیا تھا، خنازیر بنا دیا تھا. اللہ نے پہلی دعا بھی مکمل کی، قبول کی، دوسری دعا بھی قبول کی. تو ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی اسکن کی گلو نہیں جاتی ہے نا، اور چھپ جاتے ہیں ہماری ماضی کے سارے گناہ، کس کی دعا سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کے مانگا تھا اللہ میری امت کے چہرے نہیں بدلنا. اور اس میں بہت افسوس ہوتا ہے جب اللہ کے نبی نے کہا تھا ان کے چہرے نہ خراب کرنا، اور بچیاں خود اپنے چہرے خراب کر رہی ہیں. کیسے؟ اسنیپ چیٹ، کتے کے کان لگا دیے، بلی کے کان لگا دیے. اللہ، میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسے ان کو بتایا جائے کس قدر تمہارے چہرے کے لیے اللہ کے نبی رو کے اللہ کے سامنے گئے. اور یہ بوٹاکس بنوا لیا، اور یہ سرجری کروا لی، اور یہ آرچ ڈیزائن بنوا لیا، اور یہ فلرز کروا لیے. تم تسلی میں نہیں ہو گے تو چہرہ تم کو اللہ نے دے دیا ہے. اگر سارے گناہ ایکسپوز ہو جاتے تو خدا کی قسم نہ آپ میرے سامنے بیٹھتے نہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر پاتی. تو اللہ کے نبی نے رو کے کہا تھا اللہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑ دینا. آج وہ اگر ہوتے ہمارے درمیان اور دیکھتے اس ٹیکنالوجی کو جس کی وجہ سے شکلیں کیا سے کیا بنا دی جاتی ہیں تو کیا تکلیف ہوتی ہے. اللہ ان کے لیے رویا تھا اتنا سارا میں. اور تیسری دعا کی تھی اللہ میری امت میں اختلاف نہ پیدا کرنا جیسے پچھلی قوموں میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نہیں قبول کی. تبھی 72 بھی نہیں 73 فرقے بنیں گے اس امت کے. پچھلی قوموں کے 72 فرقے تھے، امت محمدیہ کے ایڈیشنل 73 فرقے بنے گے، اس میں سے کوئی ایک حق پہ ہوگا. بس دعا کیا کہ اللہ میں اس میں ہوں. ابھی اس میں ہے یا نہیں واللہ عالم، اللہ اس میں موت آئے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ. تو تمہاری شکلیں بدل دو، یہ بڑا انسلٹنگ انداز ہوتا ہے کہ کسی کی شکل خود سے کچھ بنا دی جائے. اور کچھ نہیں تو پالر والی یہ کام بہت کر دیتی ہے. ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ پہلی پیدائش کیا تھی ہماری؟ ایسے نطفے سے ایسے کھڑا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، بیج بو ہم رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ تم نے تو ایک بیج بویا تھا. کبھی کھایا کینو کا بیج منہ میں آیا؟ لیمو کا بیج آیا؟ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ اس میں سے میٹھا کینو کیسے نکلتا؟ زمین کو کیسے پتا یہ موسمی ہے، یہ کینو ہے، یہ نارنگی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا لگتا. ہم تو دھوکے میں موسمی کو کینو سمجھ جاتے ہیں، کینو کو فروٹر سمجھ جاتے ہیں، بیٹھ کے کھا جاتے ہیں. اللہ کی زمین نہیں دھوکا کھاتی، اللہ کی تخلیق نہیں دھوکا کھاتی. اللہ کی کاریگری اتنی اسمارٹ ہے کہ جس زمین میں جو بویا ہے، جس سیزن کا بویا وہی باہر نکل کے آئے گا. تم نے تو صرف کسان کیا 2-4 دن بوڑیاں کی، اس میں پویا ہے اور اس کے بعد چھٹے نکل آئے تو تم اچھلے پھر رہے ہو ادھر سے ادھر، جھومے چلے جا رہے ہو. تم تو بو کے چلے گئے تھے رات کی تنہائی میں. اس بیج سے ایسا میں نے کھیت کس نے اگایا؟ لمحہ لمحہ آپ کبھی غور کریں نا، اپنے پلانٹس گھروں میں رکھا کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں خدا نیچر سے قریب رہنا سیکھیں، گرین ایریاز میں رہنا سیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ اب یہ بنجر زمین تھی، دھنیا بویا، پودینہ بویا، کیسے اتنی نازک سی کومپل ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی زمین پھاڑ کے کیسے باہر نکلتی ہے. دیکھا جائے تو آپ اس جو ہے نا اس کومپل کو ایسے دبائیں وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن زمین سے نکلتے وقت اس میں طاقت کیسے آتی ہے. آپ کے جو مسوڑے ہیں اتنے نرم ہیں، پلپلے ہیں، ان میں سے اتنا سخت پتھر جیسا دانت نکلتا ہے کیسے؟ اور اس میں سے کوئی بلڈ ہی نہیں آتا. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں بچے کا دانت نکل گیا صبح اٹھے تو. اور ابھی میں نے اپنی داڑھ نکلوائی تو پتہ لگا ہو کہاں سے کھینچ رہے ہیں، دماغ سے نس کھینچ کے آ رہی ہے اس کی. اور کیا فوارے نکلتے ہیں بلڈ کے کہ وہ کواٹر رکھ کے آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں لٹا دیتے ہیں. یہ جب نکلا تھا مسوڑے سے تب کیوں نہیں بلڈ آیا اس میں سے؟ اور جب انسان نے پلاس سے کھینچا تو بلڈ آ گیا. کس نے کیا یہ سب کمالات؟ کیسے تمہاری زمین پہ تم دال کے بیج سو جاتے ہو اور اللہ ایسے اندر ہی اندر اندر ہی اندر. اور یہ بندہ بھی کیا، یہ انسان بھی بیسکلی ایک بیج ہی ہے نا جو یہاں پلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ بتاؤ یہ جو کھیتیاں تمہارے سامنے لگی پڑی ہیں ان کو بیج تم نے بویا مگر کھیتی کس نے اگائی؟ اللہ نے اگائی. پھر کھا پی کے اسی کی ناشکری، اسی کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کے رکھ دیں. کیا بنا دیں؟ کچھ ٹائم پہلے آیا تھا ٹڈیوں کی قیامت آئی تھی. بے موسم بارشیں ہوتی ہیں. ابھی کچھ ٹائم پہلے پنجاب میں پروونسز میں پنجاب میں میرے خیال سے ہوا تھا نا، جو اولے برسے تھے، کھڑی فصلیں دب گئی تھی اولوں کے نیچے، اتنی کلو ان کے اوپر برف پڑ گئی تھی. اور چیخیں نکل رہی تھی کسانوں کی دیکھ کر کہ یہ بے موسم بارش ہو گئی، کھارا پانی کہاں سے نکل آیا، سیم تھوڑ کی زمین سے ایسے نمک باہر آیا ہوا تھا سیلاب میں. کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی. اللہ کہہ رہے ہیں جس تم کھیتی پہ اتنا اعتراض ہے، ابھی ہم چاہیں تو اس کو کیا بنا دیں؟ ایک بش فائر ہونے کی دیر ہے. آسٹریلیا میں تو اتنی شدید قسم کی بش فائر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس میں ذرا سی چنگاری لگنے کی دیر ہے. آسٹریلیا والے کہتے ہیں ہمارے جسم سے ایسا لگتا ہے کھال گر جائے گی، اتنی شدید گرمی ہوئی تھی جب آسٹریلیا میں بش فائر لگی تھی.
اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا، مالیکیولز آپس میں ہوا میں ایسے ٹکراتے ہیں کہ جھاڑیوں میں سے آگ پروڈیوس ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے ڈاکومنٹریز دیکھی تھی یعنی جب ترکی کے جنگلوں میں آگ لگی، جب آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی، اللہ بڑی مشکل سے وہ انگریز کپڑے پہن کے گھوم رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہمیں کوفت ہو رہی ہے، ان کے واش روم میں بھی ایسی لگے ہوئے تھے. تو لگ رہا ابھی ہم نے تمہارے سامنے کھڑی ہوئی کھیتی ایسے جلا کے بھسم کر دیں. اور ایسے انسان کیا ایک کھیتی تو ہے. ابھی انسان سوچا تھا یہ بیٹا جوان ہو، اس کی شادی ہوگی، ایسا ہوگا، ایک ٹرک کے نیچے آیا ختم، ایک ایکسیڈنٹ ہوا ختم، ایک ہارٹ اسٹروک ہوا ختم. ہمارے اپنے جاننے والوں کا بچہ صرف 22 سال کا رات میں اپنے جو ہے نا ہونے والی بھابھی کے لیے باسکٹ تیار کی کہ صبح ان کے گھر لے کر جائیں گے، باسکٹ کے پاس سویا ہے، صبح امی اٹھانے گئی دل پہ ہاتھ رکھا ہوا، مجھ سے ایک سال سینئر تھا، جونیئر تھا کلاس میں، اور وہ اٹھا رہی ہیں جنید جنید جنید. کیا ہوا جی؟ جنید کو ہارٹ اٹیک ہوا. 22 سال کا لڑکا ہارٹ اٹیک میں چلا گیا. ایک لڑکے نے، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی باتیں بتاتی ہوں، 85 یا 90 kg سے اپنا ویٹ لوز کیا، اتنا اسمارٹ لڑکا ہو گیا، اور اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. سارا جم، ساری محنت نہیں، اور اتنا شاندار ایج ہوئی، پانی پیا، دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کیا، بیچ میں موت آ گئی اس کو. تو یہ کھیتی ہم چاہیں نا آنکھوں کے سامنے بھسم کر دیں تمہاری. اللہ اکبر. اور تم طرح طرح کی باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ ساری نعمتیں بنا کے اللہ نے دیا کس کے حوالے ہے؟ اللہ کو پیاس تھی، اللہ نے سوئٹزرلینڈ گھومنا تھا، یہ ساری تشف کے کام کس کے لیے کیے تھے؟ بندے میں نے دنیا تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا. تو میری غلامی کرے گا اور دنیا تیری غلامی کرے گی. یہ سارے موسم تجھے انٹرٹین کریں گے، لیکن تو جو ہے نا میرے دین کے کام کے لیے. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا افرأیتم الماء الذی، کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اللہ اکبر. آج بارش بند ہو جائے کیسا قحط آتا ہے، کیسی جو نا خوش سالی آتی ہے. تھر والوں سے پوچھیں، سارے نیچے فلٹر تو تب کام کریں گے جب اوپر سے سورس تو آئے پانی کی، ورنہ ایسی گرمی آئے کہ سارے سمندر خشک ہو جائے، ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو بادل سے پانی برستا ہے، اس کو تم نے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں. ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں. سبحان اللہ. جو بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ کیوں تم شکر گزار نہیں بنتے. سمندروں سے جو پانی ایواپریٹ ہوتا ہے وہ کس فلیور کے اوپر جاتا ہے؟ کس فلیور میں جاتا ہے؟ میٹھا ہے، کھارا، شدید کھارا. اور اوپر سے ریسائکل ہو کے کیسا آتا ہے؟ میٹھا. اور شفا لے کر آتا ہے. بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنی اختیاری تو بتا رہے ہیں، بڑا تم مزے لے رہے ہو بارش میں، ادھر ادھر ناچ گانے، ڈسکو ڈانس فلانے. بارش کا ذرا سا موسم بنے، چلو جی سیڑھیوں پہ لٹکتے پھٹکتے چلے گئے. جو بے پردگی، بے حیائی، پورے رستے گانے گونے، ذرا سی بریکیں فیل ہوتی گاڑی کی تو پھر تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ انسان ہے کیا؟ ذرا سی دیر پہلے شیلا بے بوسا بول رہا ہوتا ہے، اور بریکیں لگتی ہے تو سبحان اللہ سخر لنا ھذا 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 ھذا. واٹ از دس؟ اللہ کو یاد بھی کیا تو اس انداز میں یاد کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ کھارا پانی کر دیں، تمہارے گلوں سے کیسے اترے گا؟ وہ جاجا بنا دیں ہم اس کو. کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، یہ جو چولہے تمہارے چلتے ہیں، یہ جو دیگیں تمہاری پکتی ہیں، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ سبحان اللہ. جب سب کام اللہ نے کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کام کرنے، اللہ کے دین کو لیے چلنا ہے. ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یہ ایک بلند پایا قرآن ہے اور یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ اصل قرآن جو لوح محفوظ میں اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہے. قرآن کے دو طرح سے نزول آپ کو ملتے ہیں جب آپ تفسیر پڑھتی ہیں. ایک یہ تھا کہ یکلخ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اوریجنل ٹیکسٹ میں لکھ دیا. اس کے بعد اس میں سے کچھ حصہ جبریل کو دیا جاتا تھا. جیسے نیچے والوں نے کچھ سوال کیا کہ ذرا یوسف کا قصہ سنائے، اوپر سے سورہ یوسف پکڑا دی گئی جبریل کو، جاؤ سنا دو سارا کا سارا. نیچے والوں نے سوال کیا ذوالقرنین اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اوپر سے وہ ٹیکسٹ میں سے کچھ حصہ جبریل کو دے دیا گیا، جب سنا دو سارا قصہ. تو دو طرح سے قرآن نازل ہوا ہے، ایک اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پہ، اینڈ دین لوح محفوظ سے زمین کے اوپر رسول اللہ کے سینے کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے اوریجنل ٹیکسٹ قرآن کا کہاں موجود ہے؟ اس میں کوئی چھیڑخانی نہیں کر سکتا. آج تو زمین کے قرآن پہ قادیانی اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، اس کو بدل دے، اس کے کلام کو اس کے ساتھ چھیڑخانی کر لیں، لیکن کسی کی قدرت نہیں کہ وہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس میں چھیڑخانی کر سکے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے پارٹ دیا اس کو، ایسے اس کو انسرکل کر دیا مضبوط دیواروں سے. یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، لوح محفوظ میں، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. لا یمسوہ الا المطہرون. اس آیت کو بس تھوڑا سا سمجھ لیجیے. اس قرآن میں سورہ واقعہ میں یہ ایک آیت تھوڑی سی جو ہے نا توجہ طلب ہوتی ہے. یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے. یہ قرآن کہاں پر ثبت ہے؟ لوح محفوظ میں ثبت ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اس کتاب کو، وہ جو لوح محفوظ میں، اسے کوئی نجس نہیں چھو سکتا. پہلے لوگوں کو یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ جنات و شیاطین جاتے ہیں اور جو ہے نا یہ شیطان آسمان سے کتاب کا کچھ حصہ لے کر آتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو میں نے اتنی پاک جگہ پہ رکھا ہوا ہے نا. بیسیکلی شیاطین کیا ہیں؟ نجس ہیں، ناپاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو چھو بھی نہیں سکتے، لینا تو دور کی بات ہے. تو اس سے جو ہے نا دو طرح کے اصول لوگوں نے ڈرائیو کیے. ایک کہا جاتا ہے کہ بے وضو یا حالت حیض میں قرآن کو نہ چھوا جائے، اور میجورٹی اسکالرس کہتے ہیں اس قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہی ہے کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ لوح محفوظ. اس سے کوئی جو ہے نا نجس نہیں چھو سکتا. تو اس لیے آپ کو دو طرح کے اوپینین ملتے ہیں. کچھ کے نزدیک آپ بے وضو بھی چھو سکتے ہیں قرآن کو، لیکن ادب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ایک پروٹوکول کے ساتھ قرآن چھوا جائے. کچھ کے نزدیک حالت حیض میں آپ قرآن کا جو بارڈر لائن ہے اپارٹ فرام ٹیکسٹ، یہ ترجمہ، ان سب کو لے سکتے ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں نا ہم نے کپڑے سے قرآن پکڑ لیا، تو یہ جو اس کے اوپر ہے یہ بھی بیسکلی ایک ہارڈ شیٹ ہے. تو مطلب بات ہم نا بہت جلدی لوگوں کو رد کر دیتے ہیں. رد مت کریں، ان کی دلیل سنیں، پھر اللہ سے دعا مانگے اللہم ارنا الحق حقا
بہت افسوس ہوتا ہے لوگ پھٹ کر کے یہ آپ فلاں کے اسٹوڈنٹ، ہاں ہاں وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن پکڑ سکتے ہیں. بھائی وہ دلیل بھی دیتے ہیں نا، دونوں کو سنیں پھر اللہ سے کہیں اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے. تو کچھ کے نزدیک آپ ایام خاص میں بھی اس کے کارنرز کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک نہیں، چونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے آپ ٹچ کر ہی نہیں سکتے. کچھ کے نزدیک اس مصحف کی بات ہو رہی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور کچھ اسکالرز کے نزدیک اس لوح محفوظ پہ لکھی گئی کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کلیئر رہے گا. اگر کوئی بے وضو چھو لے تو اس کے اوپر کوئی فتوے نہیں باندھنے، اگر کوئی حالت حیض میں اس کو لے رہا ہے تو بھی اس پہ کوئی فتوے نہیں باندھنے، اس نے پیچھے پیچھے اس کی اسٹڈیز کی ہوئی ہوتی. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، تنزیل من رب العالمین. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو؟ یہ پورا قرآن کس کی طرف سے آرڈر ہے؟ من ربی، تمہارے لارڈ نے، تمہارے رب نے، تمہارے آقا نے، تمہارے بادشاہ نے، تمہارے الہ نے ایک کتاب بھیجی ہے، ایک حکم بھیجا ہے، اور کیا کرتے ہو؟ اس سے بے اعتنائی برتتے ہو. نیند اچھی لگتی ہے، کانسرٹ اچھے لگتے ہیں، قرآن سننا اچھا نہیں لگتا تمہیں. میں نے آپ کو بار بار ایک مثال دیتی ہوں کہ یہ ایک ہی پیپر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن میں لگ جائے تو یہ نیچے گرا ہوگا نا بچہ بھی اٹھا کے رکھ دے گا. یہ سموسے والا نیچے رکھتے تھے تو سموسا کھاتے ہیں پیپر نیچے ہے، وہی ایک ہی ٹیکسچر اسی طرح سے بن رہا ہے. یہی پیپر اگر کسی اینولپ میں گورنمنٹ کے کسی ادارے سے اسٹیمپ لگ کے آ جائے کورٹ کی، پھر یہ پیپر کتنا خاص ہوتا ہے. محبوب کا خط آ جائے پھر کتنا خاص ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کاغذ وہی ہے، آیا کس کی طرف سے؟ کورٹ سے آیا تو کیا بات ہے، بچے کے پرانی بک سے نکلا ہے تو کیا بات ہے، قرآن کا حصہ بن گیا تو کیا بات ہے. کاغذ وہی ہے. اصل امپورٹنس ہوتی ہے بھیجا کس نے. ہر خط امپورٹنٹ نہیں ہوتا، من جانب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کچھ خط بغیر پڑھے اور کچھ خط پڑھ کے دل نہیں بھرتا. تو بیسکلی اندر کا مٹیریل بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے من جانب، تمہاری امی جان، اونلی یورز، فلاں فلاں، وہ ٹائٹل بتاتا ہے یہ خط، یہ پرچہ کتنا اہم ہے. تو یہ قرآن کس کی طرف سے آیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اس کو بس پڑھتے ہو، چومتے ہو، رکھتے ہو، ختم. سارے شادی کے 3 گھنٹے میں تماشے کر لیے، بے شرمیاں کر لی، اور پھر کہا کہ دلہن کو اس کے نیچے سے گزار دو، بس ختم. اتنا حصہ ہے پوری شادی میں قرآن. پوری شادی میں قرآن کہاں رکھا ہوا ہوتا ہے؟ برائڈل روم میں کسی ڈریسنگ کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے. باہر ناچو گاؤ مزے کرو، ٹاؤنٹنگ کرو، مکس گیدرنگ کرو، پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ پورے خاندان کو ایک ہی بات آتی ہے، بھائی کو بلاؤ، بھائی سے بولو قرآن لے کر آ جائے. یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ بے اعتنائی برتنا. اصل بے ادبی یہ نہیں ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اصل بے ادبی پیاری بہنوں یہ ہے کہ قرآن کا حکم مجھ سے چھوٹ گیا. ذرا سے مزے کے لیے میں نے ساری شریعت پاؤں کے نیچے رکھ دی. تو لگے نا اس میں تم نے کیا حصہ ڈالا کہ اس سے بے اعتنائی برتتے ہو. تم اس سے کیا کرتے ہو؟ دھیان نہیں دیتے ہو. اور اس نعمت میں اپنا حصہ تو تم نے یہ رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلائی دیتے ہو. قرآن کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ بس میں اپنی امی کو جھٹلاؤں گی سے مراد ہے کہ میں امی کی بات نہیں مانی. پتا تو ہے ہی امی ہے لیکن وہ کچھ کہہ رہی تو میں نہیں مان رہی، گویا میرا اسٹائل یہ بتا رہا ہے کہ جھوٹ بولتی ہے میری امی نہیں ہے. تو اصل یہ قرآن کو جھٹلانا نہیں کہ نعوذ باللہ میں بولوں نہیں یہ 30 بار اللہ کی طرف، نہیں، اللہ کی طرف سے سچی بات ہے، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کرتی. اس سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ انسان کا جھٹلانا ہے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، بالکل لاسٹ پیراگراف آ رہا ہے کہ اگر تم بڑی ہی بے پرواہ زندگی گزارتے ہو، من موجی کرتے ہو، نفس پرستی میں زندگی گزارتے ہو، تمہیں کوئی نہیں لگتا کہ کوئی تمہارا حاکم ہے، اور اپنے اس خیال میں تم سچے بھی ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، کہاں تک؟ فائنل ایریا. موت کی جو شروعات ہوتی ہے، نظر کی جو کیفیت کی شروعات ہوتی ہے، وہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ پاؤں سے. پاؤں کے بھی کہاں سے؟ انگوٹھے کے ناخن سے. اس کے بعد وہ پورا پاؤں کے نیچے کا حصہ آتا ہے، پنڈلی آتی ہے، جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے جب موت کی سختی آتی ہے، اور پھر اس کے سریانوں سے، اور پھر اس کے ناف کے پاس سے، پھر اس کے سینے سے اٹھتی ہے، اور فائنلی حلق ملا کے پوری جان جمع کر دی جاتی ہے. انسان اپنی آنکھ سے اپنے وجود کو بے بس ہوتے دیکھتا ہے. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بہت دیر تک نا انسان کا دل دھڑکتا رہتا ہے، نیچے والے جسم سے جان جاتی ہے. جب وہ دل دیکھتے ہیں نا سب نے ہمت چھوڑ دی ہے، تو وہ تو انہیں ختم ہوتا دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے. دل واقعی ایک بہت نازک سی چیز ہے. پاؤں کے نیچے سے جو ہے نا روح نکلنے کا عمل شروع ہوتا ہے. پاؤں کے نیچے سے کیوں شروع ہوتا ہے کچھ پتہ ہے؟ پاؤں کے نیچے ہماری باڈی کی تمام سینسیٹیو نفس جو نسیں ہیں نا وہ گیدر ہوئی ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں ٹریگر پوائنٹس میں جو نا اس چیز کو پریس کیا جاتا ہے. باقاعدہ تھیراپیز ہوتی ہیں. آپ سجوک کی تھیراپی تو بہت ہی ہٹ ہو گئی ہے، جو پام سے کی جاتی ہے اور جو تلووں سے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاؤں کے نیچے گرم زمین آ جائے تو بھی دماغ تک ریڈنگ جاتی ہے، اور ایک ٹھنڈا فرش آ جائے تو بھی کیا ہوتی ہے؟ دماغ تک. پاؤں کے نیچے کوئی گوچ یا کوئی چھکے ٹائپ کی کوئی چیز آ جائے، اللہ ایسی چیخ نکلتی ہے نا، کیونکہ وہ سینسیٹیو ایریا ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں سے کھینچنا شروع کروں گا. جا تمہارے پاؤں کے نیچے سے جان رہی ہوگی، لیکن تمام دماغ کو الارم جا رہا ہوگا، ایک ایک نس دکھنے پہ آ جائے گی. اور انسان دیکھتا ہے کہ میرا یہ پاؤں جس سے بھاگے دوڑے نکل جاتا تھا اللہ کی شریعت سے، کیسا پڑا ہوا ہے. چاہو اٹھانا تو اٹھا نہیں سکتے انسان. ایک سرنج لگ جاتی ہے نا اینستھیزیا کی، ڈاکٹرز کہتے ہیں بیبی ذرا پاؤں اٹھا کے دکھائیں، ہم اپنا پاؤں اتنا سا نہیں اٹھا پا رہے ہوتے ہیں. ملک الموت، نزا کی کیفیت، ایک ایک پور پہ ایک ایک فرشتہ بٹھایا جائے گا، نکال کے لاؤ اس کو. ملک الموت ان کے انچارج ہوں گے، پوری ٹیم لے کر آئیں گے. جب بھی موت کے فرشتوں کی بات ہوئی اللہ نے جمع میں بات کی ہے. ہمارے بھیجے ہوئے پہنچیں گے ان کے، ہمارے بھیجے ہوئے، بھیجا ہوا نہیں. پہلے ہم یہ سمجھتے تھے ایک ملک الموت آئے گا روح لے کر چلا جائے گا، نہیں، ملک الموت پوری ٹیم کے ساتھ آئے گا. ناف پہ الگ بٹھا دے گا، پور پہ الگ بٹھا دے گا، بغل پہ الگ بٹھا دے گا. دانت نکلنے کی تکلیف کے وقت میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ مجھے سن کر کے دانت نکالا جا رہا ہے تو تکلیف نہیں ختم ہو رہی. تو جب بے سن کیے روح سے جسم ایسے کھینچ کھینچ کے نکال دیا جائے گا، ایسے ہی نہیں. رسول اللہ کہتے تھے اپنے موت کو یاد کرو، تمہاری لذتیں ختم ہو جائے گی، کرکرا ہو جائے گا زندگی کا مزہ. اسکالرز کہا کرتے تھے کہ جب ہم کھانا کھائیں نا تو ہمارے سامنے موت کی بات مت کرنا، ہمارے منہ میں کھانے کا ذائقہ نہیں آئے گا. آج ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، اتنے بچے مر گئے، ہاں اچھا ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور کھانا ہمیں مزے کا لگ رہا ہوتا ہے. موت تو نام ہے لذتیں ختم کر دینے والی چیز کا. سارے شوق ختم ہو جائیں گے، سارے آسرے مک جائیں گے. یہاں سے اٹھایا جائے گا اور کہاں لا کے جمع کر دیا جائے گا؟ یہاں غرغرے کی جو آواز ہوتی ہے.
اور پھر یہاں سے جبڑے سے نکلتی چلی جائے گی، کان کے لو سے ساری روح جمع کر کے نیک ہوگی تو آسمانوں کی طرف لے جائی جائے گی، بد ہوگی تو آسمانوں سے دھتکار کے واپس زمین پہ لائی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمارے نافرمانوں کی روحوں کا آسمان میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ ایسی مثالیں ہوتی ہیں نا اللہ کی، سبحان اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے انتقال پہ آئے، اور آپ دیکھتے ہیں اکثر ہمارے سامنے ہمارے پیارے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، زبان پلٹ جاتی ہے، نہیں بول پاتی ہے، ناک کی جو یہ ہوتی ہے نا سیدھی ترچھی ہو جاتی ہے، کان کی لوچ ہوتی ہے، پلٹنے لگ جاتی ہے، بیسکلی اس طرح سے کھینچ کے واپس لے جایا جا رہا ہوتا ہے بے تحاشا۔ اللہ کے نبی کی ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مومنوں کو تو کوئی تکلیف نہیں، بہرحال موت میں سختی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کو ایکسپیرینس کر رہے تھے، ساتھ ساتھ مشکی سے پانی اپنے اوپر ڈالتے تھے، یوں ہاتھ گیلا کرتے تھے، ایسے ایسے لگاتے تھے، ایسے ایسے اللہ، اور پھر کہتے تھے اللہ موت کی بے ہوشی اور ڈبکیوں میں مجھے سنبھال لیجیے، بے ہوش ہو جاتے تھے موت کے اس سے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیا تھا، اباہا اقرباہا، اللہ میرے ابو کتنی تکلیف میں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ اس کے بعد آپ کے والد کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، دیٹ مینس کہ تکلیف انہوں نے بھی ایکسپیرینس کی تھی۔ ایک عرصے روح اور جسم ایک ساتھ گندھی ہوتی ہے۔ ہاں پھر ہم کو کچھ حدیثیں ملتی ہیں کہ مومن کی روح ایسے زیادہ نکالی جائے گی، لیکن کہتے ہیں نا نیک کو بھی سرجری کی تکلیف ہوتی ہے، انجیکشن کی، ایسی نیک اور بد گزرتے ضرور ہیں موت کی ایک حتمی تکلیف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر حضرت ابو سلمہ کے پاس رسول اللہ آئے، ان کو دیکھا، اکثر ہم ڈیڈ باڈی